السلام علیکم اسٹوری بک کے ناظرین، آج ہم کہانی کی 7ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ اقساط کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دیوی مہان ہے، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ تیری بدھی اب کام کرنے لگی ہے، وہ مذائقہ خیز لہجے میں بولا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے ضبط کر کے اس کی بکواس سنتا رہا۔ جانتا ہوں اس سمے تیرے من میں کیا ہے، تو کس کھوج میں ہے، پرنتو میں تیرے پرشن کا اترویش دوں گا۔ میرا نام کمار ہے، کالی ماتا کا سیوک ہوں۔ اس سمے دیوی کی آگیا سے تجھے یہ سمجھانے آیا ہوں کہ میری بات مان لے، نہیں تو بڑی کٹھنائیوں میں پڑ جائے گا۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں نہیں جانتا جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ تیری دیوی مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے متاثر ہوئے بغیر مضبوط آواز میں کہا۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ ہم دونوں اس کھیت کے کنارے کھڑے تھے جہاں وہ ملنگ غائب ہوا تھا۔ دیوی تیری سہایتا کرنا چاہتی ہے، یدی تو نے دیوی کی آگیا کا پالن نہ کیا تو بڑی کٹھنائیوں میں پڑ جائے گا۔ اس نے کسی استاد کی طرح مجھے سمجھایا۔ مجھے تو کوئی ڈھونگی یا بیروپیہ لگتا ہے، تیری کسی بات کی سمجھ مجھے نہیں آتی۔ اگر تجھے رقم کی ضرورت ہے تو سیدھی طرح بتا، میں تیری کچھ نہ کچھ مدد ضرور کروں گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے تپ گیا، لال انگارہ آنکھوں میں جیسے آگ کے علاوہ روشن ہو گئے۔ وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مورکھ، تو نہیں جانتا اس سمے کس کے سامنے کھڑا ہے، تجھے ابھی میری شکتی کا گیان نہیں ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تجھے بھسم کر دوں، پرنتو دیوی کی اچھا کچھ اور ہے، اور دیوی کی آگیا کا پالن کرنا ہر اچھے سیوک کا دھرم ہے۔ پرنتو تو نے میرا اپمان کیا ہے، ایک مہان سادھو کا اپمان۔ اس کا شراپ تو تجھے اوش ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ تو مجھے سزا دے گا؟ میں نے تمسخر سے کہا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ خاموش کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تو دوبارہ میرے راستے میں آیا تو یاد رکھنا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے، وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ گی گی گی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تیزی سے مڑ کر دیکھا تو وہی ملنگ کھیت کے کنارے بیٹھا مٹی کے بیلوں سے بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ بھاگ گیا، ہاں ہاں بھاگ گیا بزدل، وہ کہہ کے گانے لگا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو دور دور تک سادھو کا نام و نشان نہ تھا۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ ہم چٹیل میدان جیسے کھیت کے پاس کھڑے تھے، دور دور تک کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ چھپ سکتا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن سادھو ہوتا تو ملتا۔ میری حیرت بجا تھی، اگر وہ بہت تیز دوڑتا تب بھی کم از کم 5 منٹ سے پہلے کھیت پار نہ کر سکتا تھا، جبکہ وہ تو ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ سادھو کو غائب پا کر فوراً ملنگ کی طرف متوجہ ہوا، وہ بھی اپنی جگہ سے غائب تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ انسان ہے یا جن، ایک پل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ حیرت سے میری عقل گم ہو گئی۔ اندھیرا اتنا بھی نہ تھا کہ وہ مجھے دکھائی نہ دیتے۔ میں کافی دیر اسی جگہ کھڑا سوچتا رہا، پھر بوجھل قدموں سے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دنوں سے مجھے عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے، جن سے خوفزدہ تو نہ تھا، ہاں الجھن ضرور تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اندھیرا اپنے پر پھیلا چکا تھا، سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے گیراج کی لائٹ جلائی اور برآمدے میں آ گیا۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے اندر کوئی چل رہا ہو، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ برآمدے میں لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، جس کے بند کر دینے سے سارا گھر محفوظ ہو جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک گرل پچھلے برآمدے میں بھی تھی، یہ سب متقدم کے طور پر لگائی گئی تھی۔ میں نے گرل کا تالا کھولا اور اندر جا کر ٹی وی لاؤنج کی لائٹ جلا دی۔ بریف کیس رکھ کر میں باتھ روم میں چلا گیا۔ سردیاں گرمیاں مجھے ہر روز نہانے کی عادت ہے۔ جب میں ٹی وی لاؤنج میں آیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا، ٹی وی آن تھا۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کہیں میں نے جاتے ہوئے خود تو ٹی وی آن نہیں کر دیا تھا۔ بیڈ روم سے کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آئی، جلدی سے اندر کی طرف لپکا۔ بیڈ روم کھول کر دیکھا تو ایک بار پھر عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ میں واپس ٹی وی لاؤنج میں آیا تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، ٹی وی بند تھا۔
میں نے اسے آن کیا، کوئی ٹاک شو لگا ہوا تھا۔ میرا دل ٹی وی دیکھنے میں نہ لگا، اسی لیے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میں نے خواب دیکھا سائمہ میرے کمرے میں آئی ہے۔ اس نے بہت گہرا میک اپ کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں گلاب کا تازہ پھول ہے، کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ یہ بیڈ پر گلاب کی پتیوں کی سیج سی بنی ہوئی ہے۔ سائمہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی ہے۔ وہ رات بھی میرے ارمانوں کی رات ثابت ہوئی۔ ہم دونوں دنیا جہاں سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ میں نے کلاک پر نظر ڈالی، 7 بج رہے تھے۔ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی تو میں اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئی۔ سارا بیڈ گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے شب عروسی کے لیے بیڈ پھولوں کی پتیوں سے سجایا جاتا ہے۔ پتیاں مسلی ہوئی تھی، تکیے پر گلاب کا ایک پھول بھی رکھا ہوا تھا۔ رات کو خواب میں نے دیکھا تھا کہ سائمہ گلاب کا پھول لے کر کمرے میں آئی اور پھول مجھے دے دیا، جسے سونگھ کر میرے اندر جذبات کا طوفان امنڈ آیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے میں سائمہ کو اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ سائمہ کے انداز میں والیانہ پن اور وارفنگی تھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے بیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ کیا وہ خواب نہیں تھا؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو گلاب کی پتیاں اور پھول کہاں سے آئے؟ اور اگر حقیقت تھی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سائمہ کی غیر موجودگی، بلکہ اس شہر میں غیر موجودگی کہنا مناسب ہوگا، کے باوجود وہ رات کو میرے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس قسم کے حالات سے میرا سابقہ پہلے کبھی نہ پڑا تھا۔ کافی دیر اسی ششوپن میں مبتلا رہا، پھر سر جھٹک کر باتھ روم میں گھس گیا، نہا کر جلدی سے بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمران چھٹی پر تھا، ورنہ اس سے کہہ کر ہی دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ کام کے دوران بھی میں رات والے قصے کے بارے میں سوچتا رہا، بلکہ سوچتا کیا رہا، خیالات خود بخود میرے ذہن میں آتے رہے۔ تقریباً 12 بجے محمد شریف کا فون آیا۔ وہ مجھے شام کو اپنے یہاں آنے کے بارے میں یاد دہانی کروا رہا تھا۔ آج وہ چھٹی پر تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس کا گھر یہاں سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ 5 بجے بینک سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، جس نے مجھے آدھے گھنٹے میں شریف کے گھر پہنچا دیا۔ میں پہلی بار اس کے گھر جا رہا تھا، لیکن ٹیکسی والا اسی گاؤں کا تھا۔ وہ مجھے سیدھا شریف کے گھر لے گیا۔ اب سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو